السلام علیکم ناظرین، کول نیوز کے ساتھ میں ہوں رمشا خان۔ اور آج صبح ہی پیمز ہاسپٹل میں ایک حادثہ ہوا ہے، جس حادثے میں کم سے کم 14 سے بچے ہلاک ہو چکے ہیں، اور ابھی تک جو پلاسٹک میں بند کرتے ہیں اور آگے کر دیتے ہیں، وہ لاکھوں روپے کا بیچتے ہیں، جس کا میں نے کہا تھا کہ 5.5 لاکھ کا انہوں نے لکھ کے، اس کی کوئی نالی خراب تھی جی۔ وہ اب اندازہ کریں، ایک اچھی شریف فیملی تھی، مانگنے والے نہیں تھے، روزانہ شام کو وہ کہیں غائب ہو جاتے تھے۔ 2 بہنیں تھیں اس کی ساتھ، ماں تھی، والد تھا۔ 5.5 لاکھ روپے کے تو 1000 لکھ کے دے دیے، جو پہلے کئی دفعہ استعمال ہوئے۔ میں اپنے گھر جانے لگا تو میں نے آگے ایک چوک میں ان کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اندازہ کریں، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میرا تعلق ہے ایبٹ آباد سے۔ آپ ایبٹ آباد سے؟ بالکل، میں ایبٹ آباد سے ہوں، یہاں میں رہتا ہوں، یہاں میری فیملیز رہتی ہیں، میرے رشتہ دار رہتے ہیں۔ ہم اس ملک کو جتنا ہو سکے چلاتے ہیں۔ کوئی سڑکوں پہ کام کرتا ہے، کوئی بلڈنگیں بناتا ہے، کوئی گاڑیاں بناتا ہے، کوئی ٹائر بناتا ہے، کوئی پنچر لگاتا ہے۔ ہم لوگوں کا بیڑا غرق ہے۔ یہ ہم جو چھوٹا چھوٹا کام کرتے ہیں، پیسے چھین کے یہ لے جاتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیں کہ تو سرکاری اسپتال ہے، تو باہر سے 1.5 لاکھ اور 4 سے 5 لاکھ کے اوزار کیسے منگوائے جا سکتے ہیں؟ یہ ان کو پتا ہے، سرکاری اسپتال، یہ سرکاری اسپتال ہے، سب ملے جلے ہوئے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جو اوزار میں نے خریدے تھے 1.5 لاکھ کے اپنے لیے، میں اچانک آپریشن، یہ ادھر آگے آپریشن تھیٹر ہے، میں اس میں چلا گیا۔ میرے اوزار اسی شاپر میں بندے ہوئے ایک کمرے میں رکھے تھے، اس کمرے میں تھا کوئی بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ اوزار تو میرے، یہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ میں ان کو اٹھا کے لے آیا اپنے کمرے میں، انہوں نے کسی نے بھی مجھ سے نہیں پوچھی۔ وہ اوزار آپ کس لیے لے کر آئے؟ میں اپنی بیٹی کا آپریشن تھا، میرا پیٹ کا آپریشن تھا، پیٹ کا آپریشن تھا۔ ساری گل دسو شروع تو اسی گل ہے، ریکارڈ باقی آ گیا۔ کوئی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، پہلی جگہ بہ کے میں تمہیں جو 3 مہینے ویکھے میں دساں گا۔ سارے کرپٹ نے، سب کرپٹ گئے، سب چور نے۔ خرباں روپیاں دی کرپشن ایسا اسپتال ہے ہو رہی ہے، سن 85 دا سنیا بنیا ہے، خرباں روپے ہو۔ سر، آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ باجی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میری بیٹی 3 مہینے ادھر رہی ہے۔ آپ جتنی میری بیٹی ہے، میری ان کے ساتھ میں میں ساتھ ہی تھا نا، میں کبھی گھر کبھی ساتھ، ماں تو اس کی مسلسل ساتھ رہتی تھی۔ میں نے دیکھا ہے کہ ایک ٹیکہ لکھ کے انہوں نے مجھے دن میں 6 ٹیکے، 1500 کا ایک ٹیکہ۔ اب کس چیز کے ٹیکے؟ ٹیکے ایک میرپن نام ہے اس ٹیکے کا، میرپن، وہ گلوکوز کی طرح لگتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو بوتل خالی ہوتی ہے وہ ہم پھینکتے ہیں، انہوں نے وہ صفائی والیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ صفائی والیاں اس ٹیکے کو، جو بھی میگا ٹیکہ ہوتا ہے اس کو اٹھاتی ہیں، پیچھے چلا جاتا ہے۔ وہ پتہ نہیں کہاں بھرتے ہیں، اس کو ایسی سیل لگ جاتی ہے، اس پانی بھر کے وہ آگے لے آتے ہیں، پانی بھر کے آگے لے آتے ہیں، اور وہ پھر پانی 1500 میں بکتا ہے۔ اس 6 ٹیکوں میں 1 یا 2 ٹیکے خالص ہوں گے۔ میں نے کہا نا کہ جس مریض کو 1-2 ہفتے رہنا چاہیے وہ 2-3 مہینے رہتا ہے۔ کرپشن ہوتی ہے نا، ان کو کیا، کوئی مرتا ہے تو مر جائے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی اس اسپتال کے ڈاکٹر ہیں، وہ جو سینٹری کھڑے ہوتے ہیں نا، اس سے لے کر نرسوں سے لے کر اوپر تک سب کو ایک ہی دفعہ نکال دیں، ختم کر دیں، وہ کہیں کام نہ کر سکیں۔ ڈاکٹر بہت ہے پاکستان میں، اور آ جائیں گے اس آپ اسپتال کی میں۔ بیٹی کا علاج پورا ہو سکا؟ نہیں، میں نے کہا ہے نا کہ وہ اب اس کا پیٹ بھی خراب ہے، آپریٹ نہیں ہوا ان کا بھی؟ باجی 3 اسپتال میں لاتے ہیں، دوائی دے کے بھیج دیتے ہیں، جی ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کا میدہ انہوں نے کاٹ دیا ہے، پتہ نہیں کیسے کاٹا ہے۔ اب میں سپریم کورٹ میں جاؤں گا، میں کہوں گا کہ 10 کروڑ ہرجانہ دو مجھے۔ آپس میں تو یہ کسی کے اوپر کوئی بات کر دے، ایک سیاسی دوسرے، تو وہ کہتا ہے جی میں اربوں روپے کا ہرجانہ کروں گا۔ میں تو صحیح ہرجانہ کر رہا ہوں، میری بیٹی کا زندگی خراب کر دی انہوں نے۔ ابھی وہ ہاسپٹل میں ہے یا ابھی ہاسپٹل میں نہیں ہے، ابھی گھر میں ہے۔ یہ 3 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں۔ اور آج جو یہاں پہ حادثہ ہوا ہے، بارے میں آپ بتائیں جو آج جو واقعہ ہوا ہے، تھے وہاں پہ، وہ کہاں گئے تھے؟ میں کہتا ہوں جی یہ فحاش لوگ ہیں، یہ ڈاکٹر، یہ ڈاکٹرانیاں، یہ جو ہے کہ نرسیں، سب کو نہیں کہتا، اچھی بھی ہیں، پاک باز ہیں، نمازی، 5 وقت کی نمازی بھی ہیں، اسی اسپتال میں 5 وقت کی نمازی بھی ہیں۔ میری بات سنو، اگر آپ ڈاکٹر ہیں نا، آپ یشی میں لگے رہیں تو آپ علاج کیسے کریں گے؟ کیسے علاج ہوگا؟ کیسے دھیان ہوگا اسپتال کا، جو کہ عوام کے خربوں روپیوں سے بنی ہے، اربوں روپیوں سے بنی ہے کہ نہیں ہے اسپتال؟ اس پر نواز شریف، شہباز شریف یا مریم نواز نے پیسے نہیں لگائے،
یہ ہم گنتی بیلچا کام کرنے والوں نے لگایا ہے. اس پر اس کا جو اس کا حفاظت کے لیے جو بندوبست ہونا تھا وہ کیوں نہیں کیا؟ ہمارے بچے تھے, یہ ہمارا مستقبل تھا. ہمارے مستقبل کو انہوں نے کیوں تباہ کیا؟ کبھی ہم سنتے ہیں پانی میں گر گئے, کبھی سیلاب آ گئے. سیلاب انہوں نے یہ سوسائٹیاں وہاں بناتے ہیں, یہاں یہ سوسائٹیاں گر جائیں. باہر سے بھی پیسہ ہے, اندر سے بھی بٹیرے ہیں. مہنگائی کی صورت میں یہ پیسے کھاتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ سونے کی چڑیا ایسے نہیں کسی نے کہا تھا, یہ سونے کی چڑیا ہے مگر ان کے لیے بنی ہوئی ہے, انہوں نے اپنے لیے بنائی ہوئی ہے. اس ملک میں جو کام کرنے والے ہیں, گنتی بیلچے کا کام کرتے ہیں, آگ بار کام کرتے ہیں, ان کا بیڑا گرک انہوں نے کر دیا ہوا ہے. جن کو آٹا 8, 10, 15 روپے کلو سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. یہ بنیاد ہے. اس کو جانور بھی کھاتے ہیں, مرغیاں کھاتی ہیں, کتے کھاتے ہیں, بلیاں کھاتی ہیں. یہ اللہ نے بنیاد رکھی ہے. انہوں نے تو ہماری ہاتھ سے نوالا بھی. سر آج جو یہ چھوٹے بچوں کے ساتھ جو ہوا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے اس کے ذمہ دار کون ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو شہادت کے رتبے پہ رکھے, ان کے ماں باپ کو بخشش کا ذریعہ بنا دے, ان بچوں کو اپنے ماں باپ کے لیے اور ساری قوم کے لیے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ ان کی غفلت ہے. یہ جتنے بھی اوپر جن کی ذمہ داری ہے یہ اسپتال کو سنبھالنا, اسپتال کی نگرانی کرنی, وہ صرف کروڑوں روپے لے رہا ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ یہ دوائیاں یہاں سے ادھر لے کے جانی ہے. اسٹور والے کو بتا دیا کہ اتنی دوائیاں تیرے پاس پہنچ آئی ہیں, اتنے پیسے ہمیں دے دے. اتنے اوزار آ گئے, اتنے تیرے پاس واپس چلے گئے, اتنے پیسے ہم نے لے لیے, ہم نے 5 لاکھ لیا, لے 1 لاکھ روپیہ تو بھی لے لے. ٹھیک ہے. یہاں سے مجھے انہوں نے کئی دفعہ سیکٹریٹ میں بھیجا کہ کر کے آؤ, یہ ٹیسٹنگ کروا کے لو. کوئی 5,000 کی ٹیسٹنگ, کوئی 6,000 کی, کوئی 10,000 کی. یہاں کیوں نہیں ٹیسٹ ہوا؟ یہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہوتے. یہاں پہ بہت کم, صرف وہ پورا کرنے کے لیے, ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ادھر انہوں نے کانٹیکٹ کیا ہوتا ہے. 500 کا کام 5,000 میں, ادھر 100. اور جو دوائیاں لکھ کے دی جاتی ہیں وہ یہاں سے مل جاتی ہیں. دوائیاں لکھ کے نہیں, بہت جو لو کوالٹی کی دوائیاں ہیں وہ ادھر سے ملتی ہیں. جو ٹیکا میں نے کہا ہے نا وہ یہاں سے ملتا ہے, کیونکہ یہاں سے جن دوائیوں پر یہ کرپشن کر سکتے ہیں وہ یہاں سے ملتی ہیں. جن پر یہ کرپشن نہیں کر سکتے وہ سیکٹریٹ سے لے آؤ. ان کے ساتھ دوائیاں لینے انہوں نے وہ سر جوڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے اتنے مریض بھیجے, اتنی دوائیاں تیری بکی, اتنے پیسے تو لے لے, اتنے ہمیں دے دے. مل جل کے. باجی بات یہ ہے, یہ پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا اس پیارے ملک کا. یہ پیارا ملک ہے, ہم کو اللہ نے دیا ہے, ہم اس کے سنبھالنے والے ہیں. انشاءاللہ سنبھالیں گے. جب خون کی ضرورت پڑے گی تو خون دیں گے. اپنی فوج کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہم کھڑے. صرف میں یہاں پر اپنے جنرل صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب, آپ کو اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے, آپ کے ہاتھ میں مضبوط طاقت اللہ نے دی ہوئی ہے. اس پاکستان کو آپ ٹھیک کریں بس. اللہ حافظ.